بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی بات کے ساتھ حسب معمول عابد اوان ایک بار پھر حاضر خدمت۔ ناظرین، آج میری گفتگو معمول سے شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے۔ عموماً 7-8 منٹ کی میری گفتگو ہوتی ہے، لیکن آج کا موضوع جو ہے میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ مختصر سے مختصر وقت میں اپنا موقف جو ہے وہ بیان کر سکوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج میری گفتگو معمول سے تھوڑی سی لمبی ہو جائے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، ہم لوگ سحری لے کے تو پورا دن کھانے پینے کے بغیر گزارتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ اور پیو رات کے وقت، اس وقت تک جب صبح کے وقت سفید دھاری اور کالی دھاری ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اس سفید دھاری اور کالی دھاری سے مراد رات کی سیاہی میں جب صبح کی پہلی کرن پھوٹتی ہے سورج کی، وہ سفید دھاری ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے آثار سے پہلے تک کھا پی سکتے ہو۔ سورج کی کرن جب نمودار ہونے کو ہو تو کھانا پینا بند کر دو، اور اس کے بعد سارا دن آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اور پھر حکم دیا کہ اتم الصیام الی اللیل، اور مکمل کرو اس روزے کو رات تک۔ اس وقت امت میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ رات تک سے کیا مراد ہے۔ بے شمار فرقے، بے شمار مسالک ہیں اسلام میں، بدقسمتی کے ساتھ دین فرقوں میں منتشر ہو چکا ہے۔ صرف ایک فرقہ جو ہے وہ رات کی تفسیر کر رہا ہے قرآن سے پوچھ کے۔ باقی جتنے مسالک ہیں وہ اپنے علماء کے کہنے پر، اپنے خود ساختہ ائمہ کے کہنے پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنی تفسیر کی ہوئی ہے۔ روزہ خاص اللہ کے لیے عبادت ہے، اللہ کے لیے ہے، اور روزے کا افطار اور سحری ہمیں قرآن سے پوچھ کے کرنی چاہیے۔ دین کا ہر مسئلہ، دین کا منبع اور ماخذ جو ہے وہ قرآن ہے، تو کیوں ہم افطاری کے وقت قرآن کو چھوڑ کے تو اپنے علماء کے کہنے پہ چلیں؟ رات کا وقت علماء یہ کہتے ہیں کہ جی رات جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کو رات کہتے ہیں، جبکہ قرآن ہی رات اور شام میں تفریق بتا رہا ہے۔ حکم ہوا کہ اقم الصلاۃ، نماز پڑھو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے غروب ہونے سے لے کے رات کے چھانے تک، یعنی رات سے پہلے ایک وقت ہے جس میں نماز پڑھنی ہے، وہ ہے مغرب کا وقت، لدلوک الشمس، جب سورج غروب ہوتا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں الٹا چکر چل رہا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اس وقت ہم افطاری کر رہے ہیں، اور الی غسق اللیل، نماز پڑھ کے 8-10 منٹ کے بعد جب رات چھانا شروع ہوتی ہے اس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو، ہم اس وقت افطاری کرتے ہیں، اور جب قرآن کہتا ہے کہ آپ روزہ کھولو، افطاری کرو، اس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فرق جو 8-10 منٹ کا ہے۔ سائنس سے پوچھیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ جی سورج کی پہلی کرن جو ہوتی ہے اس کو زمین تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ 13 سیکنڈ کا وقفہ چاہیے۔ سورج کا فاصلہ اتنا دور ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرتی ہوئی 8 منٹ 13 سیکنڈ کے بعد زمین تک پہنچتی ہے۔ سورج کی شعاع پہلے پہنچتی ہے، سورج نمودار ہوتا ہوا بعد میں نظر آتا ہے۔
اسی لیے سحری کے وقت سرخ دھاری اور کالی دھاری کو جدا کرنا، اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، یعنی سورج کی شعاع جب پہنچے۔ سورج طلوع ہو جاتا ہے، نظر لیٹ آتا ہے 8 منٹ 13 سیکنڈ کے بعد۔ جب ہمیں کرن نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اس وقت آپ نے روزہ بند کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ 8 منٹ 13 سیکنڈ پہلے غروب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کرن نظر آتی رہتی ہے۔ کرن کا نظر آنا دلالت کرتا ہے کہ سورج موجود ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن سورج موجود ہے۔ 8 منٹ 13 سیکنڈ کے بعد جب وہ شعاع بھی ختم ہو جائے گی تو تب ہم کہیں گے کہ اب سورج غروب ہو گیا، اب مکمل طور پر رات شروع ہو رہی ہے۔ یہی وہ 10 منٹ کا فرق ہے۔ اور جب سورج آپ کی آنکھوں سے اوجل ہوا، لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، اوجل ہو گیا آنکھوں سے، کرنیں موجود ہیں، سورج جب غروب اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گیا تو حکم ہوا ہے کہ اقیم الصلاۃ، اس وقت نماز پڑھو۔ لیکن ہمارے ہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے، سورج غروب ہوتا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی افطاری کر دیں، ابھی اس کی کرنیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ جو 8-10 منٹ کا فرق ہے نماز پڑھنے کا، وہ ہم افطاری کر لیتے ہیں، جب اس میں ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھ کے پھر اتنے میں 8-10 منٹ گزر چکے ہوتے ہیں، اندھیرا شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو اس وقت افطاری کا حکم ہے، بمطابق قرآن بھی اور بمطابق سائنس کی جو دلیل ہے اس کے مطابق بھی۔ لیکن ہم لوگ، ہماری الٹی گنگا اس لیے بہ رہی ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے دین میں بھی ضد، انا اور ہٹ دھرمی کو لے آئے ہیں، اور ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ چونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ 10 منٹ کے بعد کرتے ہیں تو ہمارا پھر علیحدگی نہیں ہو سکتی، ہمارا اپنا ایک تشخص ہونا چاہیے کہ ہم شیعوں سے علیحدہ ہیں، لہذا ہم نے جو ہے وہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ کھول لینا ہے۔ اس میں نقصان اہل تشیع کا نہیں ہو رہا، اس میں نقصان ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو ضد کے ساتھ، ورنہ روزہ تو آپ کا ہے، معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تشیع نے آپ کی جگہ پہ جواب نہیں دینا، نہ آپ نے جا کے تشیع کی جگہ پہ جواب دینا ہے۔ اور اگر یہی معیار رکھا جائے کہ جو کچھ دوسرا فرقہ کرے گا ہم نہیں کریں گے، ہماری ضد ہے، تو پھر میں معذرت سے کہوں گا کہ شیعہ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں، ختم نبوت کا ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، قرآن کو برحق بھی مانتے ہیں، قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، دیگر انبیاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی حقانیت کے بھی قائل ہیں، پہلے سے آئی کتب اور صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب وہ رکھتے ہیں تو کیا ہم یہ سب کچھ ہم ایمان رکھنا چھوڑ دیں گے؟ اس لیے کہ چونکہ شیعہ حضرات یہ کرتے ہیں لہذا ہم نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح شیعہ حضرات کو بھی سوچنا چاہیے، اگر ان کا اور ان کا کوئی اختلاف ہے تو غیر شیعہ جو کرتے ہیں کیا وہ اس لیے وہ چھوڑ دیں گے کہ چونکہ یہ غیر شیعہ کرتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے؟ دین میرے بھائی، میری بہنوں، میرے بیٹیوں، ضد کا نام نہیں ہے، دین نام ہے قرآن کا اور محمد رسول اللہ کی سنت کا۔ روایات بے شمار ہوں گی جن سے یہ ثابت ہوتا ہوگا کہ مغرب کے ساتھ ہی روزہ کھول دینا چاہیے۔ میں بصد معذرت یہ عرض کروں گا کہ وہ روایات صرف روایات ہیں، آقا کی سنت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آقا مجسم قرآن تھے، آقا کی زندگی مجسم قرآن کی زندگی ہے، وہ قرآن سے متصادم کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے، کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہستی وہ ہے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کوئی عمل کرنا تو درکنار، وما ینطق، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں اپنی خواہش کے ساتھ جب تک اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل نہ ہوتی ہو۔ تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے تو وہ عمل فرماتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن جب کہہ رہا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، کہ روزہ مکمل کرو رات تک، میں اس روایت کو حدیث کیسے مان لوں جو یہ کہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر دیا کیجیے؟ وہ حدیث رسول صلی اللہ نہیں ہو سکتی، وہ صرف روایت ہے، اس کی صحت مشکوک ہے کیونکہ وہ قرآن سے متصادم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ روزہ رات تک مکمل کرو اور نماز پڑھو سورج کے غروب ہوتے ہی،
جو لوگ سورج کے غروب ہوتے ہی نماز نہیں پڑھتے، افطاری میں لگ جاتے ہیں، وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے کہنے پہ مان جاؤ، خود تحقیق کرو قرآن مقدس میں سے، کیونکہ قرآن انہ لقول فصل ہے۔ قرآن وہ کلام ہے جو حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ مغرب کا وقت اور ہے، رات کا وقت اور ہے، اور افطار اتم الصیام الی اللیل کا حکم ہے، الی المغرب کا حکم نہیں ہے۔ میری اس گفتگو پر، میری اس درخواست پر غور کیجئے گا، میرے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر قرآن سے کوئی دلیل مل جائے کسی کو کہ مغرب پر افطار کرنے کا ہے تو برائے مہربانی مجھے بھی ضرور بتا دیں۔ میں نے تو 12-13 سال اس پر ریسرچ کی ہے، مختلف اقوال، مختلف احادیث، مختلف تفاسیر دیکھی ہیں، اور میں نے تو یہی نتیجہ نکالا ہے کہ جو روزہ افطار اہل تشیع بھائی ہمارے کرتے ہیں وہ بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ اس لیے اس کو ترک کرنا کہ چونکہ جی شیعہ حضرات یہ کرتے ہیں اور ہم شیعہ نہیں ہیں لہٰذا ہم یہ نہیں کریں گے، یہ بہت بڑی جہالت کا ثبوت ہوگا، بہت بڑی گمراہی ہوگی، بہت بڑی ضلالت ہوگی۔ اس سے اللہ بچائے سب کو۔ اور میری درخواست ہے ایک دفعہ پھر کہ میری اس گفتگو پر، اس عرض پر ضرور غور کیجیے گا، اور قرآن کے مطابق غور کیجیے گا، جس طرح قرآن کا حکم ہے اس طرح، ورنہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے بھی اگر 5-7-10 منٹ کے وقفے سے روزہ ہم توڑ دیں تو اس کا کتنا گناہ ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔